کمیٹی میں جاتا ہے وہ اس پر غور و خوض کرتے ہیں، جو اس بل سے متاثر طبقات ہوں وہ اپنی ریزرویشن اور تحفظات پیش کرتے ہیں، اس میں ترامیم پیش ہوتی ہیں، پھر اسمبلی سے پاس ہوتا ہے اور سینٹ میں جاتا ہے، اور سینٹ میں دوبارہ اس کا مکمل تجزیہ کیا جاتا ہے اور سینٹ کی کمیٹی میں جاتا ہے۔ یہ ایکٹ جو ہے ایک رات میں پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں 9 قوانین کے ساتھ بلک میں پاس کر دیا گیا۔ لہذا جو ڈیو پروسیس تقنین کے لیے، قانون سازی کے لیے ہونا چاہیے، وہ اس کے لیے سرے سے اختیار نہیں کیا گیا۔ میری پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ آپ کا کنسرن کیا ہے، ہمیں بتایا جائے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ کیا اس ایکٹ کے بغیر وہ مسئلہ آپ کا حل ہو سکتا ہے؟ اگر اس ایکٹ کے بغیر آپ کا کنسرن، آپ کا تحفظ، آپ کی ریزرویشن حل ہو سکتے ہیں تو پھر اس ایکٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو بھی ٹرسٹ ہوتا ہے یا وقف ہوتا ہے اس کے اندر چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہوتا ہے۔ اگر کوئی خائن ہے تو اس کے برطرف کرنے کا نظام ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خارج سے کوئی نظام اس پر مسلط کریں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ایکٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں آپ کی تمام پریشانیوں کا حل ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے ہمیں عشائیے میں بلایا، اور جب ہم نے کہا کہ ایسا کوئی ایکٹ تو نہ امریکہ میں ہے، کیونکہ انڈاؤمنٹ تو وہاں بھی ہے، کہ کوئی گریڈ 19 کا بیوروکریٹ آئے اور وہ کہہ دے کہ آپ اٹھ جائیے آپ ٹھیک آدمی نہیں ہیں اور سارا چارج مجھے دے دیجئے۔ ایسا روئے زمین پر کہیں نہیں ہوتا کہ ایک فرد کو، ایک بیوروکریٹ کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ اپنے ذہن میں سمجھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور جا کر قبضہ کر لے۔ ایسے قبضے کرنے نہیں دیے جائیں گے اور ان کی مکمل مزاحمت کی جائے گی۔ اس لیے کوئی فورم ہونا چاہیے جس میں ہم بھی ہوں، جس میں آپ بھی ہوں، آپ بتائیں کہ فلان جگہ یہ مسئلہ ہے، اور آپ کے پاس جو شواہد ہیں، جو ثبوت ہیں، وہ پیش کریں۔ اگر وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہوں گے تو اس کا ہم حل پیش کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بیوروکریٹ کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ واقف نے جو وقف قائم کیا ہے وہ اچانک جا کر اس پر قبضہ کر لے۔ اس لیے سب سے بڑا جو خطرناک اور یہ جس میں اس کی بنیادوں میں جو بارود بھرا گیا ہے وہ یہ اس کی دفعہ ہے، اور یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد چونکہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ آپ ترامیم پیش کریں، اپوزیشن نے ترامیم پیش کی تھیں لیکن انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، اور ہم آپ کی ترامیم کو پارلیمنٹ سے پاس کرائیں گے۔ میرا تو موقف یہ ہے کہ اس ایکٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے نزدیک کہیں پر اپنی اطاعت اور بندگی ثابت کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے تو پھر مفتی محمد تقی عثمانی نے باقاعدہ لیگل فریم ورک کے اندر ترامیم بنا کر اسپیکر کو، پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو بھیج دی ہیں، اور وعدے کے مطابق جلد از جلد ان ترامیم کو منظور کیا جائے۔ اگر آپ ان ترامیم کو منظور نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد ہمیں عملی جد و جہد کا میکینزم اور طریقہ کار وضع کرنا ہوگا۔ اس وقت تو یہ لوگ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم اپنی ذمہ داری پر آئے ہیں، ہم اپنے دینی تقاضے کے مطابق آئے ہیں، اور
मदारिस का और मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ करना, इनकी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। इसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि कहें जी आप तो हेट्रेड तकरीरें करते हैं, तो मेरा ख़याल है कि आजकल मजहबी हेट्रेड या मुनाफरत की तकरीरें नहीं हो रही, सियासी मुनाफरत की तकरीरें हो रही हैं। लिहाजा अगर किसी कानून की ज़रूरत है तो वो सियासी मुनाफरत की तकरीरों के लिए है कि उसके लिए आप कोई कानून बनाएं और उसको नाफिज करें, कि क्योंकि वो रोज़ कौम हर सरे शाम सुनती है, दिन को सुनती है, 24 घंटे सुनती है, तो उस बदअखलाक़ी और बदतमीज़ी से कौम को निजात दी जाए और उसके लिए आप कानून बनाएं तो हम आपकी हिमायत करेंगे। मज़ीद ये कि कौन सी अगर नफ़रत अंगेज़ी पर मबनी तकारीर हैं तो उनके लिए क़वानीन पहले से मौजूद हैं, उन क़वानीन को आप मुतहर्रिक करें, उन क़वानीन को आप रूब अमल लाएं। किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि कानून के रद्दे पे रद्दा लगाया जाता है। ये रूए ज़मीन का वाहिद मुल्क है कि जहाँ कत्ल के नाम पर कोई दर्जनों कानून बने हुए हैं। कत्ल कत्ल है और वह एक जुर्म है और कुरान मजीद ने उसका हल बताया है, तो बजाय इसके कि उस कानून को नाफिज किया जाए, उसकी बजाय रोज़ किसी को, किसी बेगम साहब को शौक़ चढ़ाता है, किसी उसको शौक़ चढ़ाता है, आके एक नया कानून पेश कर देते हैं। इसलिए क़वानीन के रद्दे लगाना ये इस मुल्क की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुल्क के क़वानीन को लफ्ज़न और मानन नाफिज करना ये इस मुल्क की ज़रूरत है, और जो इस मुल्क में नहीं हो रहा। और अब इसमें जो डिस्क्रिशनरी पावर्स या सवाबदीदी इख्तियारात दिए जा रहे हैं, तो इस और उनको भी कहा गया है कि बार ऑफ जुरिस्डिक्शन, कि वो जो ब्यूरोक्रेट होगा उसको आप किसी अदालत में चैलेंज नहीं करेंगे। तो मतलब ये है कि वो खुद ही अदल है, वो खुद ही अदालत है, वो खुद ही हुकूमत है, वो खुद ही सब कुछ नाफिज कर देगा। ये रूए ज़मीन पर कहीं भी नहीं होता और ये यहाँ भी नहीं होगा। अभी अमेरिका में गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि इबादत गाहें बंद की जाएं। यहूदी न्यूयॉर्क की सुप्रीम कोर्ट में गए, न्यूयॉर्क की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन को रिजेक्ट किया, तो वो अमेरिका की फेडरल सुप्रीम कोर्ट में गए और फेडरल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आप किसी के मजहबी हुकूक पर पाबंदी नहीं लगा सकते। तो अगर अमेरिका में किसी के मजहबी हुकूक पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, तो पाकिस्तान जो बना ही मज़हब के नाम पर है और दीन के नाम पर है, तो यहाँ भी इस तरह की पाबंदियाँ किसी सूरत में कबूल नहीं की जाएंगी और इसकी मुज़ाहमत की जाएगी। लेकिन हम पहले मरहले में न मुज़ाहमत चाहते हैं, न मुज़ाहमत की दावत देते हैं, न मुज़ाहमत का इरादा लेकर आए हैं। हम आए हैं यहाँ पर इसलिए कि एक पुरअमन पैगाम पहुँचाया जाए, ताकि अगर वो अपनी अक़ल को काम में लाते हैं, बसीरत को काम में लाते हैं और बैठें और इस मसले को हल करें, क्योंकि मुल्क में वैसे ही पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, माशी अदम इस्तेहकाम है। तो अगर आप उसमें एक और बारूद रख देंगे तो मुल्क के लिए तबाह कुन होगा। इसलिए आप मजहबी मैदान में भी अदम इस्तेहकाम न पैदा करें और आप इन मसाइल को हल करें। हम मिलकर मसाइल को हल करने के लिए तैयार हैं, ताकि कल कोई ये न कहे कि ये मजहबी लोग इंतहा पसंद हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं। अगर हमारे इस पुरअमन पैगाम को न सुना गया तो इसका मतलब ये है कि जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं असल में एक्सट्रीमिस्ट वो हैं, इंतहा पसंद वो हैं। तो इसलिए हम पुरअमन पैगाम देने के लिए, हम मुकालमे की बात करने के लिए, इस मसले को हल करने के लिए जिसका वादा कौमी असम्बली के स्पीकर कर चुके हैं, यहाँ आए हैं, चल कर आए हैं,
تاکہ یہاں سے شاید پارلیمنٹ ہاؤس قریب ہے اور یہاں سے پارلیمنٹ لاجز، پریمیئر ہاؤس، پریزیڈنسی قریب ہے، تو شاید یہ آواز ان تک پہنچ سکے اور ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف نہ لے جائیں۔ باقی دفعہ وار اس پر تبصرہ ہو چکا ہے، دفعہ وار ترامین تجویز کی جا چکی ہیں اور میں اس کو اون کرتا ہوں جو آلریڈی جمع کر دی گئی ہیں، لیکن میری یہ سیکنڈ پرائرٹی ہے۔ میری فرسٹ پرائرٹی اور پہلی ترجیح یہ ہے کہ اس قانون کو واپس لیا جائے۔ کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ جو ملک کے موجودہ قوانین پورے نہیں کر رہے ہوں اور ایک نئے قانون کی ہمیں ضرورت ہو۔ اور یہ ہم شرافت کا سرٹیفکیٹ پیش کرنے گئے تھے FATF میں یہ قوانین پاس کر کے، لیکن انہوں نے پھر بھی شریف تسلیم نہیں کیا اور پھر بھی انہوں نے گرے لسٹ سے نہیں نکالا۔ تو کچھ غیرت اور حمیت بھی پیدا کیجیے۔ ایک آپ کے پڑوس میں ایران ہے جو اکیلے کھڑے ہو کر مقابلہ کر رہا ہے، اور ایک پاکستان ہے ایٹمی پاور کہ جو ہر کام میں ہم نے لیٹ جانا ہے اور بچ جانا ہے، اور پھر بھی اگر انہوں نے ہماری شرافت کو ٹھوکر مار کر رد کر دینا ہے۔ تو اس لیے اہل اقتدار کو غیور ہونا چاہیے۔ اہل اقتدار میں دینی، ملکی اور ملی حمیت ہونی چاہیے، اور انہیں قوم کی دینی، ملکی اور ملی حمیت کا ترجمان بننا چاہیے۔ تو قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوگی، قوم ان کا ساتھ دے گی اور انہیں بھی عزت ملے گی۔ لیکن قوم کے جذبات کو ایک طرف رکھ کر اور آپ اغیار کو راضی کریں گے تو نہ ان کے ہاں عزت ملے گی، نہ اپنے ہاں عزت ملے گی۔ اس لیے میں آخر میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ مقررین ہیں اور سب کو ٹائم دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ شام یقیناً ہو جائے گی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں اس قانون کو ان ایکٹیو کریں، اس کو غیر فعال کریں، اس کو واپس لیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو بھی رجسٹرڈ باڈی ہوتی ہے، جو بھی ٹرسٹ ہوتا ہے، جو بھی ڈیڈ ہوتی ہے، وقف نامہ ہوتا ہے، اس میں اس کے بائی لاز میں ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہے تو تجویز کر دیا جائے کہ یہ کلاز آپ اس میں ایڈ کر دیں، تو ہم اپنے اپنے ٹرسٹ میں اور باڈی میں یہ کلاس ایڈ کر دیں گے، شامل کر دیں گے، جمع کر دیں گے، اور وہ قوانین جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں وہ ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ مہربانی فرمائیں اور یہ قانون کے ردے جو ہیں یہ چڑھانا چھوڑ دیں، قوم کے مسائل کو حل کریں۔ قوم مشکل میں گری ہوئی ہے، قوم مصیبت میں گری ہوئی ہے، قوم مہنگائی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ان مسائل کا حل تلاش کریں تاکہ قوم کے دلوں میں آپ کے لیے کوئی درجہ گنجائش نکل آئے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔